بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سعید مہتاب عالم جو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار۔ 12 دسمبر 1996 صدام حسین کے بڑے بیٹے پر اچانک ہوا وہ شدید زخمی ہو گئے۔ ان کو ہسپتال میں داخل کروایا گیا۔ صدام اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے گئے۔ باپ تھا، بیٹے کو دیکھ کر دل پسیر گیا، خون کے آنسو رونے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منت مانی کہ اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں اپنے خون سے، خالص اپنے خون سے قرآن کریم کا ایک نسخہ لکھوں۔ اعلان کرنا تھا، پورے عرب دنیا کے اندر ایک شور اور وابلہ ہوگا۔ صدام حسین قرآن کریم کو خون سے لکھوائیں گے۔ قرآن کریم پاک ہے اور خون تو ناپاک ہے۔ لیکن صدام حسین نے اپنی اس منت کو پورا کرنے کے لیے عراق کے مشہور خطاط عباس شاکر یچوتی کو ہائر کیا۔ اس کی تنخواہ $24 تھی، اس کو $3000 دے کر اس کام کے لیے بلایا۔ 2 سالوں میں 605 صفحات پر مشتمل 3,36,000 کلمات پر مشتمل قرآن کریم کا یہ نسخہ لکھا۔ اس کام کے لیے باقاعدہ ٹیم تشکیل دی گئی اور اس ٹیم کا کام تھا کہ بر وقت خون کی فراہمی کرنا۔ صدام حسین ملک کے کسی بھی حصے میں ہو جا کر خون دینا اور پھر لا کر عباس شاکر کو دینا۔ عباس شاکر کا کہنا ہے کہ اولا مجھے بڑی پریشانی ہوئی، خون جم جاتا تھا، پھر مجھے ایک دوست نے ایک کیمیکل بتایا، میں نے وہ مکس کیا تو خون جمتا نہیں تھا، تو لکھنا آسان تھا۔ امریکن دھمکیوں کی وجہ سے کئی دن بلکہ کئی ماہ تک یہ خون کے نام ملنے کا سلسلہ رہا، مگر صدام حسین نے حوصلہ نہیں ہارا، خون بھی دیتا رہا اور امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جنگ بھی کرتا رہا، اور اس نے اپنا یہ خون دے کر قرآن کریم کا نسخہ مکمل۔ اس نسخے کو چوری کرنے کی بے شمار بار کوشش کی گئی۔ صدام حسین کی جب حکومت گئی تو اس وقت شیعہ حکومت آئی، رافضی آئے، رافضیوں نے اس نسخے کو لے کر تلف کرنے کی اور گھمانے کی بڑی کوشش کی، لیکن یہ نسخہ سنی اوقاف کے تحت آ گیا اور پھر آج تک محفوظ ہے۔ اس کی بولی $1,00,000 میں درج ہوئی۔ صدام حسین کا تختہ الٹنے میں رافضیوں کا بنیادی اہم کردار ہے۔ سمجھ لیجیے جس طرح بغداد میں خلافت عباسیہ کا تختہ الٹنے میں، ختم کرنے میں رافضی کا کردار تھا، اسی طرح صدام حسین کی حکومت کو ختم کرنے میں بھی رافضی کا تھا۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ رافضیوں نے کبھی بھی اسلام کی سربلندی کے لیے تلوار میان سے نہیں نکالی، جہاد نے۔ تاریخ گواہ ہے کبھی بھی رافضیوں نے لشکر اس لیے نہیں اپنے ملکوں سے روانہ کیے کہ کفار کو اسلام قبول کروائیں، جہاد کریں، اعلاء کلمات اللہ حق جو ہے وہ کریں، ایسا نہیں۔ ہمیشہ انہوں نے شیر کے کیے ہوئے شکار پر اپنی زندگی گزاری ہے۔ جب داؤ لگا ان کا، انہوں نے شیر کو مار دیا، یعنی کہ سنیت کو مار دیا، اور اس کے بعد خود وہاں پر حاکم بن گئے۔ مصر میں فاطمیوں کی حکومت ہو، ملتان میں اسماعیلی فاطمیوں کی حکومت ہو، کرامتہ کی حکومت ہو، یا ایران میں رافضیوں کی حکومت ہو، سب کی تاریخ پڑھ لیں آپ، یہی آپ کو ملے۔ کبھی بھی رافضیوں نے آگے بڑھ کر اسلام کے نام پر اسلام کے لیے جہاد کی۔ انہوں نے صدام حسین کو شہید کیا، اور صدام حسین کو شہید کروانے میں ساری کوششیں کی تھی۔ اور جب یہ گئے، آپ دیکھ لیجیے عراق میں سنیوں پر کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ جب صدام حسین گیا تو اس کی ہر نشانی کو مٹا دیا، صرف اس ایک قرآن کریم کے نسخے کے علاوہ، کیونکہ یہ سنی اوقاف کی تحویل میں تھا، انہوں نے کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نسلوں کو روافض سے محفوظ فرمائے، نواسب سے محفوظ فرمائے، خوارج سے محفوظ فرمائے، ہمیں سچا سنی رکھے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔